حسین یا حسین ہمیں حسین منانا بہت ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. درود دين محمد. ایزانی کے رحمہ قدر جس آئے کریمہ کی نصوص صلاح کی خیمہ میں تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. اس میں شاہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو اس وقت جب تم لوگوں کی خاطر نکلو اور لوگوں کو امر بالمعروف کرو اور نہیں عن المنکر کرو. دیکھیں یہ آیت قرآن کریم کے اندر موجود ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تم دیکھو کہ برائیاں ہو رہی ہیں تو تمہیں چاہیے کہ برائیوں سے روکو اور نیکیوں کا حکم دو. اگر امت رسول نے واقعی اس حکم پر عمل کیا ہوتا تو کبھی کربلا کا واقعہ ہوتا. اگر وہ دیکھ رہے ہوتے کہ مسلسل اہل بیت کی دشمنی اور اہل بیت کا بغض منبروں سے بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس منکر کو نہیں روکا اور معروف کو بیان کرنے کی کوشش نہیں کی تو اس کا نتیجہ کربلا میں ہونے والا ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیے تاریخ کے اندر کیسے کیسی مکاریاں اور کیسی کیسی عیاریاں دکھائی گئی کہ کتنے ہی لوگ ایسے تھے کہ جو مولانا تقیان کے واضح فضائل ہونے کے باوجود بھی اس کو چھپاتے رہے، اسے بگاڑتے رہے اور اپنے فضائل اور اپنے مناقب بناتے رہے. چند ایک مثالیں آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کی تھی، اور آج میں اپنی بات کا آغاز پہلے مولانا تقیان کی فضیلت سے اور اس کے بعد ان کی فضیلت کو کیسے بگاڑا گیا ہے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں تیری شان یہ ہے کہ اگر کوئی تیرے فضائل کو زبان سے بیان کرے گا تو خدا اس کے زبانوں کے گناہ کو معاف کر دے گا، اور اگر کوئی تیرے فضائل کو کان سے سنے گا تو پروردگار اس کے کانوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اگر کوئی تیرے فضائل کو لکھے گا تو خدا تیرے فضائل لکھنے کی وجہ سے ہاتھوں کے گناہ معاف کر دے گا، اور اگر کوئی تیرے فضائل کو آنکھوں سے پڑھے گا تو خدا اس کی آنکھوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی گویا حکم یہ دیا گیا ہے کہ بس علی کا ذکر کرو، علی کا ذکر سنو، علی کا ذکر لکھو اور علی کا ذکر پڑھو. زندگی کا اگر مشن ہم نے بنا لیا کہ علی ابن ابی طالب سے قریب ہونا ہے تو جو علی سے قریب ہو گیا وہ خود بخود عبادتوں سے قریب ہو جائے.
جو علی سے قریب ہو گیا وہ خود بخود شجاعت سے قریب ہو جائے گا. جو علی سے قریب ہو گیا وہ غیرت سے قریب ہو جائے گا. جو علی سے قریب ہو گیا وہ علم اور حکمت سے قریب ہو جائے گا. جو علی سے قریب ہو گیا وہ انصاف اور عدالت سے قریب ہو جائے گا. جو علی سے قریب ہو گیا وہ سیاست سے اور حکمت سے قریب ہو جائے گا. جتنا جتنا ہم ان کی خوبیوں کو سمجھتے جائیں گے ان کو دیکھ کر خود بھی خوبیوں والے ہو جائیں گے. اس لیے بہترین موقع تھا کہ ہم مفہوم کے ذریعے کسی کو نیکی کی طرف نہ لے کر آئیں کہ سچ بولنے کے کیا فوائد ہوتے ہیں، انصاف کرنے کے کیا فوائد ہوتے ہیں، غیرت کا مظاہرہ کرنے کے کیا فوائد ہوتے ہیں. ہم صرف انسان کے سامنے علی کی مثال دے دیں، تم علی کے نقش قدم پر چلنے والے ہو جاؤ، خود بخود صاحب فضائل بن جاؤ. اور پھر کس طریقے سے حضرت علی بن ابی طالب کی فضائل کو ختم کرنے کی اور مٹانے کی کوشش کی. میں نے آپ کی خدمت مثالیں پیش کی. کتنی آیات ایسی تھیں کہ جو علی بن ابی طالب کی شان نازل ہوئی، خریدا گیا، راویوں کو خطیبوں کو کہا گیا کہ نہیں یہ علی کی شان میں نہیں، یہ کہو کہ قاتل علی کی شان میں. اسی طریقے سے بہت سے فضائل ایسے تھے کہ جو مولانا متقین کے بارے میں بیان کیے گئے تھے، کہا نہیں یہ فضیلت اس طرح سے نہیں ہے، یہ اس طرح سے. مثال کے طور پر یہ مشہور حدیث ہے، نبی نے فرمایا تھا صحیح مستدرک علی الصحیحین میں 2 مقامات پر حاکم نیشابوری نے لکھا، نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم ماشاءاللہ وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. دیکھیے اس کے اوپر شعراء نے بھی بحث کی ہے کہ جب ہم بھی کسی کے بارے میں تعریف کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے پاس بہت علم ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ علم کا سمندر ہے. لیکن یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ میں علم کا سمندر ہوں، مثال کے طور پر علی اس کا کنارہ ہے. نہیں، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. فرق کیا ہے سمندر میں اور شہر میں؟ علماء نے بیان فرمایا فرق یہ ہے سمندر میں صرف پانی ملتا ہے، لیکن جب شہر میں انسان ہو تو شہر میں ضرورت کی ہر چیز ملتی ہے. جس طریقے سے شہر میں ضرورت کی ہر چیز ملتی ہے، اسی طریقے سے ہر تمہاری ضرورت کا علم میرے پاس ہے، لیکن تمہیں آنا ہوگا تو علی کے دروازے سے، جانا ہوگا تو علی کے دروازے. امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ بابا جان آپ نے اتنی روایتیں پڑھی، اتنی حدیثیں لکھی، مصنف احمد بن حنبل بہت بڑی کتاب ہے، تو کیا آپ نے کوئی ایسی روایت نہیں دیکھی کہ جس کے اندر یہ آیا ہو کہ جبرائیل کبھی علی کے پاس بھی آئے؟ کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے جبرائیل نبی اکرم کے اوپر آئے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی جبرائیل علیہ السلام علی کے اوپر بھی نازل ہوئے ہوں. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جبرائیل صرف اور صرف انبیاء پر نازل ہو. البتہ میں اس بات کی نشاندہی کرتا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام یا فرشتہ مادر موسیٰ پر بھی آیا تھا، حضرت مریم علیہ السلام کے لیے اترا تھا. کتنے ہی ایسے تھے جو نبی نہیں تھے، کتنے ہی ایسے تھے کہ جو امام نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر بھی جبرائیل اور فرشتے اترے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ علی بن ابی طالب پر بھی کوئی شاید فرشتہ اترا ہو. تو بابا جان آپ نے کوئی ایسی روایت پڑھی کہ جس کے اندر بیان کیا گیا ہو کہ ہاں علی کے اوپر بھی مطلب جبرائیل اترے، کوئی فرشتہ آیا اس نے کوئی بات بیان کی ہو؟ کوئی ایسی روایت آپ کی نظر سے گزری؟ کہ ایک روایت ایسی گزری ہے جس کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں جتنی مرتبہ نبی کے اوپر جبرائیل آیا ہے اس سے زیادہ مرتبہ علی کے اوپر آیا. بابا جان میں تو آپ کو ایسا نہیں سمجھتا تھا، آپ تو بہت زیادہ غلو کرنے والے ہو گئے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اتنی بڑی بات بیان کر دی؟ کیا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ نبی نے شاہ فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جو بھی آنا چاہے دروازے سے ہو کر آئے. ایسا ہو نہیں سکتا جبرائیل مصطفیٰ کے اوپر آئے اور دروازے کے بغیر کسی اور راستے سے آئے.
علی ابن ابی طالب کی فضیلت کے بارے میں کوئی انکار نہیں ہے، صحیح حدیثوں کے اندر یہ بات موجود ہے، اور اسی روایت کا آگے کا جملہ یہ ہے کہ من اراد المدینہ فلیأت الباب، اب جو بھی شہر میں آنا چاہتا ہے وہ دروازے ہی سے آیا۔ لیکن اس روایت کو بھی بگاڑنے کی کوشش کی گئی، اس حدیث کو بھی بگاڑنے کی کوشش کی گئی، اور کہا کہ نہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو دیواریں ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو کھڑکیاں ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو چھت ہیں۔ اب میں نام نہیں بیان کروں گا، میں تو صرف اس حدیث کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ حضور نے یہ فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں، شہر کا ہو سکتا ہے دروازہ تو ہو، لیکن میں نے کوئی ایسا شہر نہیں دیکھا جس کے اوپر چھت بھی ہو۔ ہم نے گریٹ وال آف چائنا تو سنی ہے، دیواریں تو سنی ہے، لیکن چھت کبھی نہیں سنی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو حدیثیں بنانے والے تھے وہ حدیثیں بناتے بناتے اپنا گھر ہی بنانے تھے، اور بہت سے ایسے تھے جن کو ایسی ایسی حدیثیں بنانے کے اوپر گھر بھی انعام میں دیا گیا، مال و درہم بھی انعام میں دیا گیا، اور بہت سے کو دنیاوی مال اور دنیا کی سمجھ دی گئی۔ لیکن جس طریقے سے علی ابن ابی طالب کے فضائل کو دبانے کی کوشش کی گئی، یہ اتنا ہی ابھرتا چلا گیا۔ ابن ابی العدید معتزلی نے حاکم شام کے بارے میں لکھا ہے، حاکم شام یہ وہ اصلی شخص ہے جس کی وجہ سے کربلا کی بنیاد پڑی۔ ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے کہ حاکم شام اس دنیا سے چلا گیا جیسے یزید برسر اقتدار آیا، وہاں سے اسلام میں فضا پھیلنا شروع ہوا۔ نہیں عزیز، حاکم شام نے اپنے مرنے سے 12 سال پہلے یا کم از کم 10 سال پہلے یزید کی ولی عہدی کے اوپر بیعت کروانا شروع کر دی تھی۔ اس میں بنیاد وہاں سے پڑی ہے۔ اور اگر آپ کو میری بات پر یقین آئے تو خود یزید کے اشعار کو دیکھیے گا، تو یزید کے اشعار میں بات نکلتی ہے کہ میری دشمنی صرف حسین سے نہیں ہے۔ وہ یہ ملعون کہتا ہے لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل لیک اشیاخی ببدر شہدوا جزع الخزرج من وقع الاسل، کاش میرے بدر کے جو دادا تھے اور میرے بدر کے جو نانا تھے جن کو علی نے مارا تھا، اگر وہ آج زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے ان سے بدر کا انتقام حسین کے ذریعے لیا۔ اس کا مطلب اس کی دشمنی صرف حسین سے نہیں ہے، جو نبی کے مقابلے میں آئے تھے، جو علی کے مقابلے میں آئے تھے، ان سے بھی اس کی دشمنی، بلکہ اس سے پہلے سے اس سے بات شروع کی لعبت ہاشم، ہاشم علیہ السلام سے بات شروع کی۔ ہاشم علیہ السلام کون ہے؟ حضور اکرم کے پردادا، اور وہ اس نے اعلان کیا ہے ایک طرف بنی ہاشم تھے، دوسری طرف بنی امیہ، اور کربلا کے میدان میں یہی ہوا ہے کہ وہاں جو بنی ہاشم کا شہزادہ تھا وہ میدان میں آیا، جو صرف بنی ہاشم کا شہزادہ نہیں، وہ جنت کا بھی شہزادہ، اور جو کربلا کے میدان میں امام حسین کے مقابلے میں شہزادہ بن کر آیا ہے، وہ شہزادہ ہوگا تو کثافتوں کا شہزادہ، نجاستوں کا شہزادہ، غلاظتوں کا شہزادہ، وہ بھی شہزادہ ہوگا تو ایک ناطہارتوں کا شہزادہ ہوگا۔ تو یہ بنی ہاشم اور بنی امیہ تھے کہ جن کا مقابلہ کربلا کے میدان میں ہمیں ظاہری طور پر نظر آیا، ورنہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو امیہ اور بنی اور ہاشم کا سلسلہ ہے جو آمنے سامنے ہوتا ہے۔ اور پھر مولا امام حسین نے جو کربلا کے میدان میں جملہ شاہ فرمایا، وہ یہ نہیں کہا کہ اے یزیدیوں تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، یہ نہیں کہا، صرف یزید سے مخاطب نہیں مولا حسین۔ مولا حسین کے فرما رہے وَيْحَكُمْ يَا شِيعَةَ آلِ أَبِي سُفْيَانِ، اے ابی سفیان کی اولاد کے ماننے والے ہو، إِن لَمْ تَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادَ فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، اگر تم کسی دین کی پیروی نہیں کرتے ہو اور کسی دین کو نہیں بھی مانتے ہو تو کم از کم آزاد بندوں کی تو طرح زندگی گزارو۔ تم سے تو بہتر یہ ہے کہ انسان آزاد ہو جائے۔ تم نے اگر حسین کی بات نہیں ماننی ہے، آزاد ہو جاؤ، کیوں یزید کے غلام بن جاتے ہو؟ یزید کی غلامی میں کیوں چلے جاتے ہو؟ تو امام حسین نے بیان فرمایا ہے کہ یہ سلسلہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ صرف حسین اور یزید کا معاملہ نہیں ہے،
اور دیکھیے گا ابن ابی الحدیث معتزلی نے بھی اس بات کو ذکر کیا اسی طریقے سے تفسیر المنار، ہمارے اہل دین کی لکھی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مصر کے چونکہ عالم دین ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مصر کے اندر ایک انگریز آیا اور اس کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ کے ساتھ گفتگو تھی. اس نے اس گفتگو کے اندر یہ کہا کہ وہ جو آنے والا تھا انگریز وہ جرمنی کا تھا شخص. اس نے کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں برلن کے اندر یزید کے باپ کا مجسمہ لگوا دوں. تو جتنے شیخ اور مشائخ تو بڑے خوش ہوئے کہ دشمن جی اب معترف ہو گئے ہیں اور مان رہے ہیں کہ اس نے کتنے بڑے کارنامے کیے. اس سے بعد آگے بڑھے، اس نے کہا کہ میں چاہتا اس لیے ہوں کہ اس کا اسٹیچو بنایا جائے اور لگایا جائے برلن کے اندر، اور ایک شاہراہ کے اوپر ایک بڑا سا اس کا اسٹیچو قائم کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ شخص نہ ہوتا تو اسلام محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کی وجہ سے جتنا تیزی سے پھیل رہا تھا پورا جرمنی بھی مسلمان ہو جاتا. لیکن اس شخص نے آ کر خلافت کو جب ملوکیت میں تبدیل کر دیا اور خلافت کو جب بادشاہت میں تبدیل کر دیا، اور یہ اور اس کا بیٹا جب برسر اقتدار آیا اور آل مروان اور آل امیہ نے جب آ کر حکومت کی ہے، تو پھر الحمدللہ ہمارا ملک اسلام سے محفوظ ہو گیا. ورنہ اسلام جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا وہ پوری دنیا کے اوپر پھیل رہا تھا. اس کی مہربانی ہے کہ جس نے اسے آنے سے روک دیا اور اس نے ایسے عجیب و غریب کام انجام دیے ہیں کہ آپ مسلمانوں کا رخ بالکل موڑ دیا تھا بنی ہاشم سے اور اہل بیت سے، اور وہ پھیرنے کے بعد بنی امیہ کی طرف راغب کر دیا. 10 کمانڈرز کو اسے تیار کیا تھا جنہوں نے آ کر قسم کھائی. بڑے بڑے سرداران قبیلہ تھے، آ کر یہ قسم کھاتے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، اپنے اپنے مجلس میں جا کر اپنے قوم کے اندر جا کر یہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہمیں رسول کے جو سب سے قریبی رشتہ دار ملے ہیں نا وہ صرف بنی امیہ ملے. شام کے اندر بڑے بڑے خطیبوں نے، بڑے بڑے سرداروں نے یہ قسم اٹھائی، کہا کہ رسول کا اگر کوئی رشتہ دار ہے تو صرف بنی امیہ. یہی وجہ ہے کہ جب کربلا کے واقعے کے بعد اسیرہ سے کربلا کو شام لایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ خارجیوں کا کاروان آیا ہے، باغیوں کا کاروان آیا ہے، تو ایک بوڑھا شخص جب سید سجاد کے پاس آ کر کہتا ہے بہت اچھا وہ تیرے ساتھ تیرے مردوں کو قتل کر دیا گیا تو اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے نکلا تھا، تو سید سجاد نے صرف اتنا سوال کیا مجھے یہ بتاؤ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا قرآن تو پڑھا لیکن تیرا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ تو قرآن کا دشمن ہے. کیا میں بتاتا ہوں قرآن میں تم نے وہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت سے ہم نے رزق کو دور کر دیا. اس میں اہل بیت سے مراد ہم لوگ ہیں. کہ تم نے وہ آیت پڑھی ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قربا کو ان کا حق دے دو، تو اس میں قربا سے مراد ہم لوگ ہیں. کہ تم نے وہ آیت پڑھی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ الْخُمُسَ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، کہ خمس نکالو تو ذی القربہ کو دو، وہ خمس کے حقدار ہم لوگ ہیں. اور پھر امام نے فرمایا کہ تم نے وہ آیت پڑھی ہے کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہ رسول تم سے کچھ نہیں مانگتے ہیں، صرف یہ مانگتے ہیں کہ ان کے قربہ سے مودت رکھی جائے، ان سے قربہ سے محبت کی جائے، صرف یہی تقاضا ہے. اس قربہ سے مراد ہم لوگ ہیں جن سے محبت کرنے کا حکم ہے. تو شامی حیران ہو گیا، کہنے لگے کہ کیا تم ہی اہل بیت رسول؟ قسم کھا کر بتاؤ کہ کیا تم ہی قربہ ہو، تم ہی اہل بیت رسول ہو؟ سید سجاد سر کو جھکا کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم ہی اہل بیت رسول ہیں. بوڑھا شامی تھا، ایک عرصے تک سے بنی امیہ کی قصیدے سنت آیا تھا، سمجھ رہا تھا کہ یہ اہل بیت ہے، سمجھ رہا تھا کہ یہ رسول کے رشتہ دار ہیں. جب پہلی مرتبہ آنکھیں کھلی اور حیران ہو گیا تو اسی طریقے سے توبہ کی کہ جیسے فرعون کے جادوگروں کو حقیقت پتہ چلی تھی تو انہوں نے توبہ کی تھی، اور اس طریقے سے توبہ کی تھی کہ تھے وہ فرعون کے کارندے لیکن کہتے تھے اب حقیقت پتہ چل گئی ہے، ہم موسیٰ کو بھی ماننے والے ہو گئے ہیں، ہارون کو بھی ماننے والے ہو گئے، اور توبہ کر لی. فرعون نے کہا کہ ان کی گردنیں اتار دی جائیں گی، انہوں نے قتل ہونا اور شہید ہونا برداشت کر لیا لیکن حق کے راستے کو
بالکل اسی طریقے سے شامی نے بھی حق کو قبول کیا اور جیسے ہی کلمہ پڑھا مولانا سید سجاد کا تو فوراً سے شامی نے حملہ کیا، اس بوڑھے کو بھی شہید کر دیا۔ شاید بوڑھے نے بھی کہا ہوگا اے اللہ وارثوں کے وارث، تو مجھے دفنا دے گا، میرا بھی کوئی وارث نہیں ہے، میں تیرا ماننے والا ہو گیا تو مجھے دفنا دینا، تو مجھے کفن پہنا دینا۔ اور سید سجاد نے بھی کہا ہوگا اگر ہاتھ کھلے ہوتے تو میں تجھے کفن دیتا، تجھے دفناتا، تیری نماز پڑھتا۔ لیکن سید سجاد کے ہاتھ تو اس وقت ہی بندے ہو رہی تھی جب کربلا میں مولا امام حسین کی تدفین کا وقت تھا، اور جب یہ حسین کا چاہنے والے اس دنیا سے جاتا ہے تب بھی سید سجاد کے ہاتھ سے بندے ہوتے۔ تو شیخ علی زینت کبرانی مولا سید سجاد نے پورا پھانسا پلٹ دیا، بیدار کر دیا شام والوں کو۔ اس لیے یزید کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں بن گیا تھا، کوئی حق پر آنے والا نہیں بن گیا تھا۔ اگر اس نے حق کو قبول کر لیا ہوتا تو کم از کم کربلا کے واقعے کے بعد وہ مدینے پر تو حملہ نہیں کرواتا۔ اس نے مدینے پر کیوں حملہ کروایا؟ قبر رسول کے پاس اپنے گھوڑوں کو بندھوایا اور اس طریقے سے مباح کر دیا کہ مدینے کے اندر کے بہت سے صحابیوں کو قتل کر دیا، بہت سی صحابیات کی عصمت دری کی گئی، اور اس کے اگلے سال خانہ کعبہ پر حملہ کروایا اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو مسمار کر دیا۔ اگر یہ حقیقی توبہ کرنے والا ہوتا اور یہ اس لیے آزاد کر رہا ہے کہ اب صحیح راستے پر آ گیا ہے، تو مدینے پر حملہ کیوں، مکے پر حملہ کیوں پھر آل رسول کو پریشان کیا گیا، پھر محمد مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو پریشان کیا گیا؟ حقیقت میں یزید نے توبہ نہیں کی تھی، ایسا انقلاب سید سجاد شام میں لے کر آ گئے تھے کہ خود اگر آزاد نہ کیا جاتا تو شامی پھر اس کے باغی بن جاتے، پھر شامی کھڑے ہو جاتے اور اسے مقبر سے اتار دیتے۔ حسین کی فتح کتنی واضح ہے۔ میرے مولا سید سجاد سے جب کسی نے سوال کیا تھا ابراہیم بن طلحہ، جو وہی مشہور طلحہ اور زبیر، اس کا بیٹا ہے ابراہیم بن طلحہ، اس نے آگے سوال کیا اے سید سجاد آپ کربلا میں جیتے یا ہارے؟ میرے ساتھ ساتھ آپ کو کربلا میں کامیابی حاصل ہوئی یا شکست حاصل ہوئی؟ تو مذاق بنانے کے لیے کہا تھا سب کو معلوم ہے حسین مارے گئے، عباس مارے گئے، علی اکبر مارے گئے، خانواد بنی ہاشم لٹ گئے، تو آپ کو کامیابی حاصل ہوئی، آپ کو ناکامی حاصل ہوئی؟ مولا سید سجاد نے خاموشی سے کہا ایک جملہ، کہا کہ ابھی انتظار کرنا، جب مؤذن اذان دے پھر پتہ چل جائے گا ہم جیتے یا ہارے۔ اور وہ پھر بھی بات نہیں سمجھا، وہ مولا کا اشارہ نہیں سمجھا، وہ انتظار کرنے لگا، باقاعدہ انتظار کرنے لگا۔ جب آزان ہو گئے، آزان ختم ہونے کے بعد سید سجاد کی خدمت میں آیا، آپ نے کہا تھا کہ آزان کے بعد آنا، آپ جواب دیں گے۔ مولا نے کہا تجھے جواب تو مل گیا؟ کہا مجھے تو جواب ہی نہیں ملا۔ کہا آزان میں کیا تو نے محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی نہیں سنی؟ اگر محمد مصطفیٰ کا نام باقی ہے اس کا مطلب حسین جیت گئے۔ اسی لیے کسی کا خوب کہا تھا، دیکھیں جو بیدار دل ہو پھر کہیں پر بھی ہو بیدار ہو جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد، جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد، ذرے ذرے پہ لکھا حسین زندہ باد۔ اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کی کیا ہوگی؟ اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کی کیا ہوگی؟ کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں بیدار کیا ہے کہ بنی ہاشم تھے جنہوں نے قربانی دی ہے، جناب حمزہ تھے جنہوں نے قربانی دی، جناب جعفر طیار تھے جنہوں نے قربانی دی، گھرانے ابو طالب علیہ السلام تھے جنہوں نے قربانی دی ہے، یہ عباس بھی ہیں تو ابو طالب ہی کے لیے۔
یہ حسین ہے تو ابو طالب ہی کی وجہ سے، یہ علی اکبر ہے تو ابو طالب ہی کے ذریعے ہے۔ ابو طالب کا گھرانہ نہ ہوتا تو دوسرا ابو اسلام کا خاتمہ کر چکا ہوتا۔ پھر ابن ابی الحدید معتزلی ایک عجیب بات لکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ اتنا مکار انسان تھا کہ علی کی خلافت کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو ایک مرتبہ خط لکھا علی ابن ابی طالب کو، اے علی تم وہ ہو کہ جو اپنوں سے پہلے والوں کو بھی نہیں مانتے تھے، اور ابھی میری خلافت قائم ہو گئی ہے، تم میری بھی خلافت کو نہیں مانتے ہو۔ توجہ دو، مولا متقیان چوتھے خلیفہ ہیں، مولا متقیان کے پاس خلافت موجود ہے، لیکن مولا متقیان کے پاس مدینہ، حجاز، عراق، کوفہ، بصرہ یہ موجود ہے، اور اس کے پاس شام کا علاقہ ہے۔ شام کے علاقے میں کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ ہوں، ارے تو خلیفہ نہیں ہوں۔ میرا مولا فرما رہے ہیں کہ ویسے تو میں اللہ کی جانب سے خلیفہ ہوں، لیکن اب تو دنیا والوں نے بھی مجھے سیاسی طور پر قبول کر لیا ہے، اس لیے خلافت میرا ہاتھ ہے۔ کہ نہیں ہے علی، تو وہ ہے کہ جو اپنوں سے پہلے والوں کو بھی نہیں مانتا تھا، مجھے بھی نہیں مانتا ہے، اس لیے تیرا نعوذ باللہ تیرا کام ہی یہ ہے کہ تو اپنے علاوہ کسی کو مانتا ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ یہ ایسا جملہ اور ایسا طنز تھا علی کے اوپر کہ اس کا جواب علی کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیا اس لیے کہ اگر علی یہ کہہ دے کہ نہیں نہیں میں تو اپنے سے پہلے والوں کو مانتا تھا تو بھی غلط ہے، اور اگر علی یہ کہہ دے کہ نہیں میں اپنے سے پہلے والوں کو نہیں مانتا تھا تو کہیں گے میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ تو نہ ان کو مانتا تھا نہ مجھے مانتا ہے، تو میری بات صحیح، تو کسی کو نہیں مانتا۔ اگر علی کہے کہ میں مانتا تھا تو بھی غلط ہو، اگر کہے نہیں مانتا تھا تو بھی نقصان ہے۔ کیا کہے علی؟ ابن ابی الحدید موصلی کہتا ہے کہ علی کو چار دیواری میں بند کر دیا تھا، لیکن علی وہ ہے ہی نہیں جو کسی چار دیواری میں بند ہو جائے۔ پھر میرے مولا نے جواب کیا دیا؟ یہ دیا کہ میں مانتا ہوں، یا یہ دیا کہ میں نہیں مانتا ہوں؟ میرے مولا نے کمال کا جواب دیا، نہج البلاغہ کے اندر جملے موجود ہیں۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حاکم شام، تیرا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ میں انہیں کتنا مانتا ہوں اور کتنا نہیں مانتا؟ یہ سوال تو مجھ سے وہ آ کر کرے جو پہلے صحیح مسلمان ہو چکا ہو۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ میرے مولا نے فرمایا، توجہ، میرے مولا نے فرمایا وہ مجھ سے آ کر پوچھ رہا ہے کہ میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا، جو فتح مکہ کے موقع پر تلوار کو دے کر مسلمان ہوا۔ پھر فرمایا ما اسلموا ولكن استسلموا واسروا الكفر فلما وجدوا اعوانا عليه اظهروا۔ تم مسلمان نہیں ہوئے تھے، تم نے اسلام کا سب لباس اوڑھ لیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہے نا، ایک مرتبہ کسی مسجد میں کسی کو گرفتار کرنے کے لیے جب گئے تو پتہ چلا انہوں نے کسی کا لباس پہن لیا تھا۔ تو نے کسی طریقے سے لباس اوڑھ لیا ہے، مگر تو حقیقت میں ایسا نہیں ہوا ہے، تو مسلمان نہیں ہوا، تو نے اسلام کا لباس اوڑھ لیا ہے، ورنہ تو نے اپنے اندر کفر کو چھپایا ہوا ہے۔ یہ کفر کب ظاہر کرے گا تو؟ فلما وجدوا اعوانا علیہ اظہروا، جب تجھ جیسے دوست مل جائیں گے تو تیرا کفر بھی آشکار ہو جائے گا۔ تجھے ایسے کیا لینا دینا کہ میں ان کو مانتا تھا نہیں مانتا تھا؟ سوال کرنے کی پہلی ایبیلٹی تو پیدا کر، پہلے تیرے اندر یہ استعداد تو ہو، یہ کمال تو ہے کہ تو سوال کرنے کے لیے قابل ہو سکے۔ پھر میرے مولا شاہ فرماتے دوسرے مقام پر
فرمایا من النبی ومنکم المکذب، منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحناف، ومنا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم سبیۃ النار، ومنا خیر نساء العالمین، ومنکم حمالۃ الحطب فی کثیر مما لنا وعلیکم۔ فرمایا ہم سے تو سوال کر رہا ہے، ہم کون اور تو کون؟ ہمارا خاندان تو وہ ہے جہاں نبی آئے، اور تیرا خاندان وہ ہے جہاں نبی کو جھٹلانے والے آئے۔ ہمارا خاندان وہ ہے کہ جہاں پر شیر خدا آئے، اور تیرا خاندان وہ ہے کہ جہاں پر جھوٹی قسمیں کھانے والے شیر آئے۔ ہمارا خاندان وہ کہ جہاں پر ایسے بچے پیدا ہوئے کہ جو بچے بھی جوانان جنت کے سردار بن گئے، تیرے یہاں وہ بچے پیدا ہوئے جو آتش جہنم کے حقدار بن گئے۔ ہمارے یہاں وہ خواتین آئی ہیں کہ جو خواتین کی عورتوں کی سردار بنے گی، جو خیر و نساء العالمین ہوگی، اور تیرے یہاں کی عورت کا حال یہ ہے کہ جس کو قرآن کہتا ہے وہ حمالۃ الحطب بن گئی۔ حمالۃ الحطب کون تھی؟ یہ ام جمیل نامی عورت کون تھی؟ یہ ابو لہب کی تو بیوی تھی، لیکن اس کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، تاریخ کی بات ہے کہ یہ جناب ابو سفیان کی بہن تھی۔ کہا کہ آپ کا خاندان یہ ہے، ہمارا خاندان یہ ہے۔ پھر میرے مولا فرمانے لگے اب میں کیا کیا تجھے گنواؤں؟ فی کثیر مما لنا وعلیکم، کتنے ہی کثیر فضائل ایسے ہیں جو ہمارے لیے ہے، تیرے لیے نہیں۔ اس لیے میرے مولا نے اس طریقے سے جواب دیا، اور اگر حاکم شام کے مقابلے میں علی بن ابی طالب نہ آئے ہوتے تو کبھی بھی حاکم شام کو کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ اتنا بڑا سیاستدان تھا، اتنا ہوشیار شخص تھا، اور ایسے اس نے بنیاد کو قائم کرنا شروع کیا کہ لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ حاکم شام نے جو بنیادیں قائم کی اس میں سے ایک بنیاد یہ تھی، جب یزید کے ولی عہدی کا وقت آیا تو کہنے لگا کہ جو خدا نے مجھے حکومت دی ہے وہ خدا نے اپنے کرم کی وجہ سے دی، اور میں جو ولی عہد یزید کو بنا رہا ہوں وہ بھی خدا ہی چاہتا ہے کہ اسے ولی عہد بنایا جائے۔ اپنے ہر جرم کو خدا کے نام پر ڈالا۔ سنیے گا، جناب عائشہ کے سامنے آیا، کہنے لگا یزید کی بیعت کرو۔ جناب عائشہ نے کہا کہ ہم نہیں جانتے یزید کو، یزید کون ہے؟ وہ شراب خور ہے، جو ناحق قتل کرنے والا ہے، سرباز ہے، محمود باز ہے، یوسف باز ہے، کہ ہم اس کی بیعت کریں گے؟ تو سنیں کے سامنے سے جواب کیا دیا، کہنے لگا ان امر یزید قد کان قضاء من قضاء اللہ۔ علی کی جو یزید کی جانشینی ہے اور یزید کی ولی عہدی ہے، یہ تو اللہ کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے۔ وَلَيْسَ لِلْعِبَادِ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اور لوگوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ جو خدا نے فیصلہ کر لیا اس کے بعد کوئی اپنا اختیار چلائے۔ دیکھیے گا یہ مینٹلٹی قائم کی جائے کہ جو ہمیں خلافت ملی ہے وہ خدا نے دلوائی، جو یزید کو ملے گی وہ خدا نے دلوائی، جو ہم قتل کر رہے ہیں وہ خدا نے کروایا، جو ہم کام بھجوا رہے ہیں خدا یہ چاہتا ہے۔ ہر چیز ہر کام کا الزام خدا کے اوپر۔ یہی وجہ ہے کہ جب واقعہ کربلا کے بعد بیوی زینب کبریٰ کو دربار زیاد اور دربار یزید میں لا کر کھڑا کیا گیا تو ابن زیاد نے جھوٹا کہا، اے بیوی بہت اچھا ہوا تیرے ساتھ کہ خدا نے تیرے مردوں کو قتل کر دیا، خدا نے تیرے لشکر کو برباد کر دیا، خدا نے تمہیں اسیر بنا دیا۔ تو بیوی زینب کبریٰ نے جو توحید کی پرچمدار تھی، جو علی کی زبان تھی، جو زہرا کا لہجہ تھی، بے اختیار کہا ما رأیت الا جمیلا، خدا کا نام درمیان میں نہیں لے کرا، خدا نے تو ہمیں صرف حسن و جمال عطا کیا ہے۔ وہ تو تھا جس نے حسین کو کربلا میں مارا، خدا کی طرف سے تو حسن و جمال کے علاوہ اور کچھ ہمیں نہیں دیکھا۔ جو تو تھا تو نے حسین کو کربلا میں مارا۔ اور پھر اسی خطبے کا یہ آیت پڑھی، توجہ،
یہ آیت پڑھی فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. کافر یہ گمان نہ کریں کہ جو ان کو مہلت دی جا رہی ہے وہ ان کی بھلائی کی وجہ سے دی جا رہی ہے. ان کو جو مہلت دی جا رہی ہے وہ اسی لیے دی جا رہی ہے اور جرم کر لو تاکہ مزید عذاب میں مبتلا کیے. ناطق قرآن کی بیٹی نے قرآن سے بھی جواب دیا اور حدیث سے بھی جواب دیا. فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. جہاں پر عذاب کا لفظ بھی آیا قرآن کریم میں وہاں پر کہیں پر کہا کہ عذاب عظیم دیا جائے گا, بہت بڑا عذاب دیا جائے گا. لیکن یہ لوگ جو یہ بہانہ کر رہے ہیں کہ جو ان کو تخت و تاج ملا ہوا ہے وہ اس میں ملا ہوا ہے کہ یہ خود کوئی بڑے نیک آدمی ہیں, خدا کی جانب سے ملا ہوا ہے, ان کے اوپر جو عذاب آئے گا وہ عذاب مہین, ان کو ذلیل کرنے والا عذاب. اور آج دیکھیے آج دنیا میں عذاب دکھا دیا. وہ نام جو یزید کا نام ہے, یزید کا نام اس زمانے میں کوئی برا نام نہیں ہے. میں پہلے بھی اشارہ کیا تھا, آج اس اشارے کی وضاحت بھی کر دوں. آج جا کر دیکھیے گا خود گنج شہداء کے اندر بھی جو نام شہداء کربلا کے موجود ہیں ان کو ایک ایک کر کے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. انہی شہداء کربلا میں بھی کچھ ایسے ہیں جن میں سے ایک کا نام ہے یزید بن نبیت, یزید بن زیاد, یزید بن زیاد ابو الشعثاء. نام یزید زمانے میں عام تھا, لیکن ہاں خدا نے ایک فرمایا ہے کہ تمہیں ذلیل کرنے والا عذاب ملے گا. اب ایسا عذاب تمہیں مل گیا ہے کوئی دشمن بھی ہو اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا. نام یزید ہی کو زینب کبریٰ نے کالی بنا, نام یزید ہی کو امام حسین اور خانواد رسالت نے کالی بنا دیا. اسی لیے کسی نے خوب کہا تھا کہ کعبے سے جان ملا تیرا آستہ حسین, کعبے سے جان ملا ہے تیرا آستہ حسین, قرآن بن گیا ہے تیری داستان حسین. قرآن ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے. قرآن بن گیا ہے تیری داستان حسین, آواز انبیاء بھی نہ پہنچی جہاں تلک, پہنچے ہیں تیرے خون کے چھینٹے وہاں حسین. بس عزیزوں, شہزادی زینب کبریٰ تک بات آ گئی. بیوی جن کی وجہ سے کربلا محفوظ رہی, کربلا ہم تک پہنچی, اور ہم نے شہزادی کے دیے ہوئے میسج کو دنیا میں نقل کیا. پروردگار اس بیوی کا ذکر اسی طریقے سے منتشر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ان کے نام پر پروردگار ہماری مشکلات آسان فرمائے. پروردگار ان کے نام پر ہماری قوم کو اتحاد عطا فرمائے. پروردگار ان کے دشمنوں کو قابل ہدایت نہیں سے نابود فرمائے. چند دعائیں آپ کی خدمت سے بیان کی تو مجھے معلوم ہے کہ مسائل کے بعد دعا کا موقع نہیں ہوگا. آج اس کا عالم برآمد ہوگا جس نے اپنے شانے تو کٹوا دیے ہیں, لیکن شانے کٹوانے کے باوجود آج بھی علم اٹھتا ہے تو اسی کے شانے کے ساتھ اٹھتا ہے, انہی کے پنجے کے ساتھ, انہی کے ہاتھ کے ساتھ اٹھتا ہے. مولا متقیان کو بھی علم دیا گیا, غازی عباس کو بھی علم دیا گیا, لیکن فرق یہ ہے جب مولا علی کو علم دیا گیا تھا تو پیاسے نہیں تھے. جب مولا علی کو علم دیا گیا تو دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا, تلوار کے ساتھ بھیجا گیا تھا, اس لیے دشمنوں کو زیر کر گیا ہے. اور جب مولا کائنات کو علم دیا گیا تھا تو علم کے ساتھ مشکیزہ نہیں دیا گیا. ہائے عباس شہزادہ, ہائے سقائے سکینہ, ہائے سقائے حرم, ہائے علمدار کربلا, ہائے باب الحوائج,
کتنے لقب ہیں میرے مولا کی. لیکن سوال یہ ہے کہ میرے مولا کا کون سا ایسا کام تھا کہ جس کی وجہ سے عباس کو مقام حاصل ہوا کہ آج کربلا میں جانے تو لگتا یہ کہ ایک امام کا روزہ نہیں 2 اماموں کے روزے آباد. کیا وجہ ہے؟ سنیے گا، ائمہ کی تاریخ دیکھیے گا، تاریخ انبیاء بھی دیکھیے گا، اور اس کے بعد اس ویڈیو کو محسوس کیجیے گا. بہت سے ایسی حجتیں خدا آئی ہیں جب بتایا جاتا تھا کہ یہ اس زمانے کی حجت ہے تو بھائیوں سے برداشت نہیں ہوتا تھا. کبھی بھائی کو کنویں میں ڈال دیتے تھے، کبھی بھائی کو قتل کر دیتے تھے. یہ تاریخ نہیں ہے. بھائی کی امامت کو ماننے والے نہیں تھے، بھائی کی نبوت کو ماننے والے نہیں تھے، ایسے افراد گزرے ہیں. لیکن عباس کیا شان پائی ہے آپ نے. آپ بھی علی ہی کے بیٹے تھے، آپ بھی بنی ہاشم کا چشم و چراغ تھے، بلکہ آپ کو تو قمر منیر بنی ہاشم کہا جاتا تھا. آپ بھی حسن و حسین کے بھائی تھے. لیکن جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ امامت حسین کے پاس موجود ہے تو یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نہیں امام بنایا گیا ہے، میں بھی تو علی کا بیٹا ہوں، میں بھی تو حسن کا بھائی ہوں، میں بھی تو امام بننے کے قابل ہوں. امامت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ جب پتہ چل گیا حسین امام ہے، کہا آقا آپ امام ہیں، یہ آپ کا غلام ہے. اپنے آپ کو غلام بنا دیا حسین کا. صرف حسین اشارہ فرماتے تھے، عباس عمل کرتے تھے. ایک مرتبہ غازی عباس کے پاس شمر ملون امان نامہ لے کر آیا. کہنے لگا عباس خوشخبری ہو تیرے لیے امان نامہ لے کر آیا ہے. غازی عباس کو جواب ہی نہیں دیا. امام حسین نے جب یہ دیکھا کہ عباس جواب نہیں دے رہے، حکم دیا عباس چاہے دشمن کو جواب دے دیا کرو. اب تک جواب نہیں دیا تھا، یہ اعتراض نہیں کیا، نہیں مولا یہ ایسی بات کہہ رہا ہے میرا دل نہیں چاہتا کہ اسے جواب دو. نہیں، جب حکم امام آ گیا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ فرمایا تیرے امان نامے پر لعنت ہو، مجھ جیسے کے لیے تو امان نامہ ہے، جو رسول کا بیٹا ہے اس کے لیے کوئی امان نامہ ہے. یہ ہے حضرت عباس، حکم امام پر ایسا عمل کرنے والے. جب 7 محرم کی تاریخ آئی، مولا حسین کے پاس جب عمر سعد آیا اور کہا کہ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ کے خیمے یہاں سے اکھاڑ دیے جائیں، اب اپنے خیمے دور جا کر لگائیں. جب امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دور خیمے لگائیں گے اور حکم دے دیا کہ خیموں کو نکال دیا جائے، عباس نے اگر نہیں کہا کہ مولا میں زندہ ہوں، آپ مجھے حکم دیجئے، میں ابھی ان کو ان کے انجام کو پہنچاؤں گا. نہیں، حسین نے کہا خیمے اکھاڑ دو، تو عباس نے خیمے نکال دی، خیمے ڈوب جانے لگا. پورے سفر کے اندر غازی عباس کی ذمہ داری یہ تھی کہ لشکر کے پانی کا انتظام کرے. مکہ سے لے کر کربلا تقریباً 40 منزلیں آتی ہیں. ہر منزل پر جب بھی رکتے تھے پانی کا انتظام عباس نے کرنا ہے. غازی عباس ہر جگہ نظر دوڑاتے تھے، دیکھتے تھے کہاں پانی قریب ہے، فوراً جاتے تھے مشکیزوں کو بھر کے لاتے تھے. اب جسے بھی پانی چاہیے کہتا تھا عباس پانی دے دو، کیونکہ ذمہ داری سپہ سالاری مولا غازی عباس کی ہے. ایک موقع ایسا آیا کہ جب مولا حسین نے فرمایا عباس جتنے بڑے مشکیزیں ہیں وہ بھی بھر لو، جو چھوٹے چھوٹے مشکیزیں ہیں وہ بھی بھر لو، جتنے چھوٹے چھوٹے برتن موجود ہیں سب کو بھر لو. نہیں کہا عباس نے، نہیں مولا یہ اتنا پانی کافی ہوگا، ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں پانی بھرنے کی. نہیں کہا مولا عباس نے. جیسے حکم امام آیا سارا پانی بھر لیا. جب سارا پانی بھر لیا اگلی منزل پر آئے، کیا دیکھا؟ ہود کا لشکر آیا. مولا نے فرمایا عباس جتنا پانی موجود ہے دشمنوں کو پلاؤ اور کے لشکر کو پلاؤ. جب لشکر کو پلا دیا گیا کہ گھوڑوں کو بھی سیراب کرو. ایسے تھوڑی ہے کہ ہور علیہ السلام بنا ہے، کیسے تیار کیا میرے مولا نے. ہر موقع پر مطیع حسین رہے ہیں عباس. یہاں تک کہ ایک عجیب روایت مجھے ملی، جب کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کی مزار کو بنایا جا رہا تھا تو 7 سال حضرت عباس کے حرم کی بھی تعمیر ہو رہی تھی. لیکن اس زمانے میں جو تعمیر کرنے والے ہیں وہ ایک عجیب بات بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم عباس کے حرم کو بنا رہے تھے
تو جب اینٹ لگاتے تھے اینٹ نیچے گر جاتی تھی، دیوار کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی، بار بار اینٹیں نیچے گر جاتی تھی۔ ہم نے مختلف کیمیکلز استعمال کیے، مختلف مزدوروں کو بلایا، ہم نے کہا کہ پختہ کام کرو، بہترین کام کرو، حضرت عباس کا نام بننا ہے۔ ہر طرح کا کیمیکل استعمال ہوا، بہترین سے بہترین مزدور لے کر آئے، لیکن دیوار کچھ دیر کے بعد گر جاتی تھی۔ کسی علامہ سے، کسی آیت اللہ سے، کسی عالم دین سے سوال کیا، کہا کہ ایک بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، ہم مولا امام حسین کا حرم بنا رہے ہیں تو وہ آسانی سے حرم تعمیر ہو رہا ہے، دیواریں کھڑی ہو رہی ہیں۔ غازی عباس کہتے ہیں ہم حرم بنانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ حرم بن نہیں پا رہا، دیوار نیچے گر جاتی ہے، اینٹیں نیچے گر جاتی ہیں۔ وہ عالم دین رونے لگے اور رو کر جملہ کہا، تم نے ابھی بھی عباس کو نہیں پہچانا؟ کہ کیا مطلب؟ کہا کہ عباس غلام حسین کا نام، عباس نہیں چاہتے کہ ان کا حرم ان کے امام کے حرم کے ساتھ ساتھ بنایا جائے۔ عباس چاہتے ہیں پہلے ان کے امام کا حرم بن جائے پھر غلام کا حرم بنایا جائے۔ بالکل یہی کام کیا گیا، پہلے مولا حسین کے حرم کی ساری تعمیر و توسیع کا کام مکمل ہوا، اس کے بعد غازی عباس کے حرم کو بنایا گیا۔ اب حرم کی اینٹیں لگنا شروع ہوئی، دیوار بلند ہونا شروع ہوئی۔ گویا عباس سے بتایا ہے ابھی بھی میری معرفت تمہیں نہیں ہوئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں جس طرح سے پانی میں نے نہیں پیا تھا مولا حسین کی خاطر، اسی طرح سے میں نہیں چاہتا میرا حرم بنے جب تک کہ میرے امام کا حرم نہ بن جائے۔ جب تک حسین کا حرم نہیں بنے گا عباس کا حرم نہیں بنے گا۔ یہ ہے غازی عباس۔ بس عزادارو، روز عاشور آ گیا، اصحاب قربان ہوئے، اصحاب قربان ہوئے۔ جب تک غازی عباس موجود تھے بیویوں کو ڈھارس تھی، ہمارے پردوں کا محافظ موجود ہے۔ بس عزادارو، روایت موجود بھی ہے، اکابر بیان بھی کرتے ہیں، ایک وقت وہ آیا کہ جب غازی عباس آقا حسین سے اجازت مانگا، مولا نے فرمایا عباس تو نہیں جانتا، تو میرے لشکر کا رفتار ہے۔ غازی عباس نے کچھ کہا نہیں، فنظر جب یمینا و شمالا، دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، پھر عرض کیا آقا مجھے وہ لشکر تو بتائیے جس کا میں علمدار تھا۔ اب تو وہ لشکر ہی باقی نہیں رہا۔ مولا حسین نے فرمایا عباس میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، تو ہی میرا واحد سہارا ہے، تو ہی میرا آسرا ہے۔ اس کی تھوڑی دیر کے بعد شہزادی سکینہ ایک مرتبہ چچا عباس کے پاس آئے، کہا چچا جان پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے، چچا کہیں سے پانی کی زمین ہو سکتی ہے؟ غازی عباس کو موقع ملا، کہا آقا کیا میں اس بچی کے لیے پانی کا انتظام کر سکتا ہوں؟ ارباب منبر کہتے تو ہے لیکن میرا دل یہ کہتا ہے مولا حسین نے دل میں فرمایا ہوگا سکینہ ابھی تو بھیج رہی ہو، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد یہ تمنا کرو گے کاش میں چچا کو نہ بھیجا ہوتا۔ مولا حسین نے فرمایا، ارباب منبر کہتے ہیں عباس میں تجھے اجازت نہیں دوں گا، تجھے وہ ماں تیری اجازت دے گی جس سے تجھے بچپن سے پالا۔ یہ کون سی ماں ہے جو کربلا میں موجود ہے؟ ماں ام البنین کربلا میں نہیں تھی، یہ پھر کون سی ماں ہے؟ سنیں گے، یہ فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ شہزادی زینب کبریٰ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 55 برس کی تھی زینب کبریٰ، 34 برس کے تھے عباس، 20 سال کا فاصلہ تھا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بچہ ماں کی خدمت میں آیا۔ ایک مرتبہ بہن کے خیمے میں داخل ہوئے، جب داخل ہوئے میرا تو دیکھیے کہتا ہے زینب کبریٰ نے کہا ہوگا عباس تجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میری بات سنتے جا عباس۔ میں تجھے ایک بات بتانا چاہتی ہوں، جب میں کوفے میں تھی تو میرے بابا علی مرتضیٰ مجھے پیار کر کے کہا کرتے تھے بیٹی زینب یہی کوفہ ہوگا جب تجھے بے مخنہ چادر لایا جائے گا۔ میں سوچتی تھی جس کے 18 بھائی ہو،
کس میں اتنی مجال ہے کہ اس کی بہن کے پردے پر ہاتھ ڈالے. لیکن عباس آج جب تم اس طرح سے آ کر میرے سامنے بیٹھے ہو مجھے یقین آ گیا میرے بابا جو فرمایا کرتے تھے وہ ہو کر رہے گا. عباس نے تمہیں روکو گے نہیں. جاؤ عباس جاؤ جاؤ پانی کا انتظام کرو. غازی عباس کو اجازت ملی, خیمے سے نکلے. سکینہ نے ساری بچیوں کو جمع کیا. میں نے چچا سے سفارش کی پانی لے کر آئے, اور ایسا کبھی ہوا نہیں چچا نے کہا میں پانی لینے جا رہا ہوں اور پانی نہ آیا ہو. جب میں نے چچا کو کہا ہمیشہ پانی آیا ہے, تم اپنے کوزے لے کر تیار بیٹھو, ابھی چچا آئے گے ابھی پانی ملے گا, تم پریشان نہ ہو. غازی عباس سے ایڈ لگائی. ایک مرتبہ نے اہل فرات کا رخ کیا. وہ لوگ جنہوں نے کربلا کی زیارت کی ہے, پروردگار بار بار ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. وہ میری بات کو زیادہ بہتر سمجھیں گے. ایک طرف خیمگاہ موجود ہے, دوسری طرف نہر القمار ہے, درمیان میں کفین عباس ہے, ساتھ میں روزہ عباس ہے. غازی عباس خیمے سے چلے, رخ نہر فرات کی طرف تھا. 500 تیر انداز کھڑے کیے گئے تھے. عمر بن حجاج زبیدی اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا. ان 500 لوگوں کا رخ عباس کی طرف ہے. شیر خدا کا شیر بیٹا عباس جب حملہ کرنے کے لیے آیا, نہر فرات کی طرف پانی لینے کے لیے آیا, اس تیز رفتاری کے ساتھ آئے کہ 500 کے 500 الحفیظ علماء کے بھاگے. غازی عباس نے اپنا گھوڑا نہر فرات کے قریب اتارا. اس کے بعد خود قریب تشریف لائے. ایک مرتبہ چلوں میں ہاتھ ڈالا, پانی میں ہاتھ ڈالا, چلوں میں پانی بھرا, اور پانی بھرنے کے بعد روایت کے جملے بھی پیش کر رہا ہوں. پانی کو اپنے قریب کیا, پانی چھوڑ دیا. یہ ہے عباس کا قبضہ, یہ ہے غازی عباس کا ادب. لوگ حیران ہیں پانی کیوں چھوڑ دیا. لکھنے والوں نے اپنے انداز سے لکھا ہے شاید اس لیے پانی چھوڑ دیا کیونکہ میرا امام پیاسا ہے. کیسے ہو سکتا ہے امام پیاسا رہے غلام پانی پی لے. لیکن بعض اہل معرفت نے یہ بھی لکھا ہے جب انسان پانی چلو میں بھرتا ہے تو اپنی تصویر دیکھتا ہے. عباس نے جب پانی بھرا ہوگا اپنی تصویر نہیں دیکھی ہوگی, تصویر سکینہ نظر آئی. کیسے ہو سکتا ہے چچا پانی پی لے, بھتیجی پیاسی رہ جائے. جلدی سے عباس نے مشکیزہ بھرا. مشکیزہ بھرنے کے بعد حمائل کیا, ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا. لیکن ہاتھ جوڑ کے غازی عباس سے عرض کروں گا, غازی امام سے اجازت لینا پھر بھی آسان تھا, خیمے سے نکلنا پھر بھی آسان تھا, دریا تک پہنچ جانا پھر بھی آسان تھا, مشکیزہ بھر لینا پھر بھی آسان تھا, لیکن یہ پانی سکینہ تک پہنچانا بڑا مشکل. غازی عباس نے مرتبہ خدا سے حاجت طلب کی ہوگی, پروردگار تو کوئی میری حاجت قبول نہ کر, صرف ایک حاجت قبول کر لے, یہ پانی کسی طریقے سے حسین کی بچیوں تک پہنچ جائے. لیکن یہ ظاہری طور پر قبول نہ ہو سکا. خدا نے کہا ہوگا عباس ہم نے اس حاجت کے بدلے تجھے باب الحوائج بنا دیا. اب جو تیرے واسطے سے دعا مانگے گا اس کی حاجت ہم کبھی رد نہیں کریں گے. غازی باب الحوائج بن گئے. لیکن غازی عباس کا جہاد تو دیکھیے گا. ایک مرتبہ تمنا یہ پانی کسی طریقے سے خیمے تک پہنچ جائے, تیز رفتاری سے خیمے کا رخ کیا. کسی شکی نے دائیں طرف سے حملہ کیا, غازی عباس کا دائیں بازو قلم ہو گیا. فرمانے لگے واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی, خدا کی قسم اگر میرا دائیں بازو قلم بھی کر دیا جائے میں دین خدا کی مدد کرنے سے باز نہیں آؤں گا, اپنے امام کی خدمت کرنے سے باز نہیں آؤں گا. یہ کہہ کر ایڑ لگائے مزید تیزی سے آگے بڑھے. کسی شکی نے بائیں ہاتھوں پر حملہ کیا, بایاں بازو بھی قلم ہو گیا. ام البنی کے لال کے دونوں شانے قلم ہو گئے. پھر بھی اپنی رفتار میں کمی نہیں لائے, تیز رفتاری سے آگے بڑھتے رہے. لوگوں نے محسوس کر لیا عباس کی جان عباس کے بازو میں نہیں ہے, کسی اور چیز میں ہے. ایک مرتبہ تیر جوڑا,
تیر مشق سکینہ میں آ کر لگا، پانی بہہ گیا، پانی نہیں بہا، یہ عباس کی جان تھی جو بہہ گئی۔ میرا دل یہ کہتا ہے عثمان کے غازی عباس یہ سوچ رہے ہوں گے اب میں خیمے کیسے جاؤں، میں دوبارہ پنڈوں کا پانی بھروں گا، لیکن سوچا ہوگا پانی تو وہ بھرے جس کے ہاتھ سلامت ہو، میں پانی میں کیسے بھروں گا۔ بس اسی اثنا میں غازی عباس پر 3 حملے ہوئے اگر سن سکے۔ ایک مرتبہ تیر چلا، غازی عباس کے چشم مبارک میں آگے لگا، ایک آنکھ میں تیر، دوسرے آنکھ میں خون آ گیا۔ پھر دوسرا تیر چلا، تیر سے شعبہ تھا سینے عباس میں آگے بےہوش ہوا۔ اللہ اکبر، کاش کوئی سہارا دینے کے لیے موجود ہوتا، کاش جعفر طیار جناب حمزہ موجود ہوتے، اور اچھا ہوا ماں ام البنی کربلا میں نہ تھی۔ غازی عباس نے اپنے گھٹنوں کو بلند کیا، سر کو جھکایا تاکہ تیر کو نکالیں۔ جیسے سر کا نیچے جھکنا تھا، ایک اور شخص آگے بڑھا اور ایسا وار کیا جیسے حیدر کرار کو مسجد کوفہ میں مارا تھا، عباس رضی اللہ عنہ کربلا میں مارا۔ غازی عباس اپنے کربلا پر آئے، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن ازادارو جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا تھا ہمیشہ ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا۔ سلام ہمارا اس امام پر، اس غازی عباس پر جو کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین کربلا پر آیا۔ شاید غازی عباس سے کہیں گے میں صرف ایسے کربلا میں نہیں گیا، میری پاک شہزادی بھی شام غریب ایسی ہی گری گئی۔ شاید کوئی بچہ مجھ سے سوال کرے گا ارے زینب کبریٰ کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ جی میں شہزادی زینب کبریٰ کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ شہزادی زینب کبریٰ کے ہاتھ تو سلامت تھے، ان کے ہاتھوں کسی نے نہیں کاٹا۔ پھر غازی عباس نے کیوں سوچا ہوگا؟ میں کہوں گا ہاں زینب کبریٰ کے ہاتھ تو سلامت تھے، لیکن دشمنوں نے پسے گردن باندھ دیے تھے۔ اونٹ کی بلندی سے جب کوئی بچہ گرتا تھا، اکیلا نہیں گرتا تھا، فاطمہ کی بیٹی بھی گرتی تھی۔ اجرکم اللہ، غازی عباس کیسے زمین کربلا پر آئے، آواز دی علیک رن السلام، آقا غلام کا سلام قبول کیجئے۔ وہاں سے جواب سلام آیا، لیکن سے جواب سلام نہیں آیا، کمر کو تھام کر کہا الان انکسر ظہری، عباس سونے گیا، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ حسین کون ہے؟ خواجہ جمیلی نے بتایا شاست و حسین، بادشاست و حسین، دیرست و حسین، دی پناست و حسین۔ جب حسین نے کہا میری کمر ٹوٹ گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دین کی کمر ٹوٹ گئی، رسالت کی کمر ٹوٹ گئی، توحید کی کمر ٹوٹ گئی۔ عباس کو پورے دین کا آسرا تھا، تو مارا گیا، امامت کی کمر ٹوٹ گئی۔ اور اس کے بعد عجیب فکر شاہ فرمایا، ایک شاعر نے سو قلم بند کیا ہے، کہتا ہے کہ مولا حسین نے یہ فرمایا ہوگا عباس جب تک تو زندہ تھا نا یہ بیویاں آرام سے سوتی تھی، اور جب تک تو زندہ تھا تیرے خوف سے دشمن جاگا کرتا تھا، مگر تیرے جانے کے بعد معاملہ برعکس ہو گیا۔ اب یہ بیویاں زندگی بھر رویا کریں گی، ہمارے دشمن زندگی بھر سویا کریں گے۔ اس کے بعد آخری جملے شاہ فرمایا میں درخواست سے بغیر میں غازی عباس کو لایا جائے، غازی عباس کے رب کو سہارا دیجئے گا، اور یہ مولا حسین کا جملہ یاد کیجئے گا، عباس دیکھ دشمن مجھے تانا دے رہے، بتا تیرا عباس کہاں ہے، بتا تیرا بھائی کہاں ہے، بتا تیرا علمدار کہاں ہے۔